أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعلمهم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل رسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه وأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں، جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. اور اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو. صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی دو آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے اور یہ دونوں آیتیں ہمارے سلسلہ وار درس کی اگلی کڑیاں ہیں. پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اس کے رکو نمبر 5 کی آیتیں ہیں. آیت نمبر 48 اور 49، 48 اور 49. آئیے سب سے پہلے ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر مزید اس کی تشریح اور تفسیر کی طرف بڑھیں گے. آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور وہ اللہ سکھائے گا لکھنا اور حکمت عطا کرے گا اور سکھائے گا توریت اور انجیل اس کو، یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم. یعنی یہ آیت کا ٹکڑا پچھلی آیت سے براہ راست تعلق رکھتا ہے. پچھلی آیت میں، آیت نمبر 47 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات بیان کی تھی کہ جب مریم علیہ السلام کو اس بات کی خوشخبری دی گئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں ایک پاک باز لڑکا عطا کرنے والا ہے اپنے کلمہ کن سے، تو مریم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ مجھے اولاد کیسے ہوگی جب کہ مجھے اب تک کسی بشر نے چھوا تک نہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. تو مریم علیہ السلام کو یہ ڈھارس دی گئی، یہ اطمینان دیا گیا کہ اے مریم تم پریشان نہ ہو، جو اولاد میں تمہیں دینے والا ہوں میری قدرت کاملہ سے، وہ اولاد بڑی انوکھی اسپیشل ہوگی کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوگا، معجزاتی طور پر پیدا ہوگا. تو اس بچے کی یہ خصوصیات ہوں گی. عیسیٰ ابن مریم ان کا نام ہوگا. ان کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں لکھنا سکھائے گا. اکثر مفسرین نے
यहाँ पर अल किताब से मुराद लिखने का तर्जुमा और मफहूम लिया है, तो यही दुरुस्त है। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, अल्लाह ताला उन्हें लिखना सिखाएगा और हिकमत सिखाएगा। हिकमत से मुराद बहुत सारी बातें अल्लाह ताला, और बिलखुसूस नबियों को जो वही मतलू वही गैर मतलू जो दी जाती थी हिकमत की बातें, वो हिकमत अल्लाह ताला सिखाएगा। और तौरात और इंजील का इल्म अल्लाह ताला देगा। तौरात वो किताब है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, और इंजील वो है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम इन दोनों किताबों के हाफिज थे, इन दोनों किताबों का इल्म रखने वाले थे, इन दोनों किताबों को बरज़ुबानी उन्हें याद थी। दोनों किताबें अल्लाह ताला ने उन्हें सिखाई थी। वरसूलन इला बनी इसराइल, और फिर अगली सिफत उनकी ये है कि वो रसूल होंगे बनी इसराइल की तरफ, और वो रसूल होंगे बनी इसराइल की तरफ। यहाँ पर ख़ास तौर पर अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए आयत का टुकड़ा नाजिल करके मुसलमानों को भी ये ज़हन दे दिया, और ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले ईसाइयों को भी ये जहन दिया और यहूदियों को भी ये जहन दिया कि देखो ईसा इब्ने मरियम पूरी कायनात के लिए रसूल बनाकर नहीं भेजे गए थे, बल्कि वो सिर्फ बनी इसराइल की तरफ, जो कि कौम है, एक खित्ता है, एक सेक्शन है, उन्हीं लोगों की तरफ रसूल और नबी बनाकर भेजे गए थे, वो पूरे आलम के लिए बनाकर नहीं भेजे गए थे। ये सिफत हर नबी की रही है, हर रसूल की रही है कि वो किसी न किसी कौम की तरफ भेजे जाते थे, उसी कौम के वो नबी होते, और बसा औकात तो एक ही इलाके में कभी 2-2, 3-3 नबी भी हुआ करते थे। एक इलाके में एक नबी होता, दूसरे इलाके में दूसरा नबी होता। इस नबी की वो उम्मत होती, इस नबी की ये उम्मत होती। ऐसा भी हुआ है, मगर कुर्बान जाइए आपके मेरे आका दो जहाँ के सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अल्लाह तबारक तआला ने इन्हें नबी बनाकर भेजा पूरी कायनात के लिए, न सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के लोगों के लिए, बल्कि रहती दुनिया तक क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए अल्लाह तबारक तआला ने, इंसान और जिन्नों के लिए अल्लाह तबारक तआला ने नबी और रसूल बनाकर भेजा। अल्लाह तबारक तआला ने वज़ाहत कर दी कि ईसा अलैहिस्सलाम ये रसूल बनाकर भेजे गए थे बनी इसराइल की तरफ। ऐसे ही बिल्कुल बाकायदा हूबहू ऐसे ही जुमले आपको बाइबल में भी मिलेंगे। अब बाइबल में भी 2 टाइप की बाइबल है, एक जिसको वो ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं और दूसरा न्यू टेस्टामेंट कहते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट असल में उनका तौरात है, जिसमें वो 10 कमांडमेंट्स के नाम से मूसा अलैहिस्सलाम की बातें उसमें जमा है, तौरात की बातें। और न्यू टेस्टामेंट ये इंजील है, जिसको क्रिश्चियन लोग ज़्यादातर उसका प्रचार करते हैं, उसका पब्लिकेशन करके फैलाते हैं। उनके पास चंद बाइबल ऐसी है जिसमें दोनों हिस्से हैं, ओल्ड टेस्टामेंट पहला पार्ट, दूसरा पार्ट न्यू टेस्टामेंट। और कुछ में उन्होंने क्या किया, दोनों अलग अलग किया है, सिर्फ न्यू टेस्टामेंट की का ही पब्लिकेशन करते हैं, उसका ही प्रचार करते हैं, उसको ही फैलाते हैं। तो बाइबल के अंदर कई जगह ऐसे जुमले मिलेंगे जिसमें बाकायदा ये कहा गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरे खुदा ने, वहाँ पर लफ्ज़ होगा बाप बोल के, मेरे खुदा ने मुझे बनो इसराइल की तरफ नबी बनाकर भेजा है, बनो इसराइल की तरफ नबी बनाकर भेजा है। और कई जगह मिलेगा कि उसके बाप ने उसे बनो इसराइल की तरफ रसूल बनाकर भेजा। तो बाप की जगह असल में खुदा होता है, उन्होंने बाप का तर्जुमा किया, ये उनका इंटरपोलेशन, चेंजेस, उसकी तब्दीली और तहरीफ है। तो कई जुमले बाइबल में ऐसे मिलते हैं जिसमें बाकायदा से लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल ही की तरफ नहीं बनाकर भेजे गए थे। ये जो जुमला है ये ख़ास दलील है इस बात की कि आज ईसाइयों की जो मेहनत है, ईसाई मिशनरी की जो मेहनत है, उन्हीं के बाइबल के बरखिलाफ है, उन्हीं के बाइबल के हुबहू खिलाफ है। बाइबल कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ बनो इसराइल की तरफ नबी थे, और वो आज इस बात की दावत तबलीग कर रहे हैं, इस बात का प्रचार कर रहे हैं, इस बात को फैला रहे हैं
اس بات کی اشارت کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پوری کائنات کے لیے محبت، پریم اور لاؤ بن کر آئے تھے، پوری کائنات کے لیے نبی اور رسول ہے۔ ان کو جو مانے گا، ان سے جو محبت کرے گا، وہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ ان کی دعوت تبلیغ آج کل کیسی چل رہی ہے؟ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ عیسیٰ نعوذ باللہ جو اللہ کا بیٹا ہے، کہتے ہیں اس کو مان لو، تمہارا دنیا تم چاہے جیسے چاہے گزار لو، آخرت کا بیڑا تمہارا پار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے دعوے کے مطابق انہوں نے اس دنیا میں آ کر، جو کہ اصل میں وہ خدا کا بیٹا ہے، دنیا میں آ کر انہوں نے اپنی بلی دے دیا، اپنا خون بہا دیا ان سارے گناہوں کے کفارے میں جو قیامت تک آنے والے انسان کریں گے اور کر رہے ہیں۔ سارے انسانوں کے گناہوں کے کفارے کے طور پر انہوں نے اپنی جان دے دی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایسے بڑے سخی کو، ایسے بڑے کیا کہتے ہیں دلدادہ شخص کو کیوں نہ چاہو گے جس نے تمہارے لیے اپنی جان تک دے دی، اور اس سے کیوں نہ محبت کرو گے، اس پر کیوں نہ ایمان لاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ بار بار جو کرسچن مشنریز ہیں وہ کرسچینٹی کی طرف دعوت دیتے رہتے ہیں، بلاتے رہتے ہیں، جبکہ کھلا کھلا بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف اور صرف بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ صرف جو بنی اسرائیل ہے، جو جیوز اور جو کرسچنس ہیں، انہی لوگوں کے اندر دعوت تبلیغ کا کام ہونا چاہیے تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانو۔ مسلمانوں کے درمیان تو اس کام کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور دوسرے جو غیر بنی اسرائیل ہیں ان کے درمیان اس دعوت تبلیغ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس کا بھی کوئی کام سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو براہ راست عیسائی حضرات جو ہے بائبل کے خلاف کام کرتے ہیں۔ قرآن مجید بھی یہاں پر آیت نمبر 49 میں کہتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، عیسیٰ علیہ السلام رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ آگے اللہ کہتا ہے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر۔ لفظی ترجمہ کرتا ہوں، پھر اس کی مزید تشریح کرتا ہوں۔ آگے جو ٹکڑا ہے وہ اس انداز سے، آیت نمبر 49 ہی چل رہی ہے، اچانک انداز بدل جاتا ہے۔ انداز کیا ہے؟ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، کہ بے شک میں لے آیا ہوں تمہارے پاس بڑی بڑی نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ بولنے والے متکلم کون ہے؟ کون ہے یہ جو بات کر رہے ہیں؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جو یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اوپر کی جو جملہ تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھا۔ اللہ نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ لکھنا سکھائے گا، حکمت عطا کرے گا، توریت اور انجیل کا بھی علم دے گا، وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے جملے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل کیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ بے شک لوگوں میں تمہاری طرف بڑی بڑی نشانیاں لے کے آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے۔ اب ان آیتوں کو، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ہم سورہ مریم کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ سورہ مریم میں بالکل ابتدا سے آیتیں ہیں جب ان کی ماں مریم علیہ السلام نے، جب لوگوں نے ان کی طرف غلط نگاہوں سے دیکھا، شکوک و شبہات والی نگاہوں سے دیکھا، تو مریم علیہ السلام نے اپنے بچے کی طرف یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، تو عیسیٰ علیہ السلام اس وقت بول پڑے گہوارے میں، گود میں۔ تو اس وقت جو الفاظ ادا کیے وہ پہلے ہیں، اس کے بعد یہ الفاظ ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے ہم سورہ مریم کی آیتوں کو دیکھتے ہیں، پھر ہم ان آیتوں کے ساتھ دونوں کو ملا کر سمجھتے ہیں۔ سورہ مریم کی سورہ نمبر 19 جو کہ پارہ نمبر 16 میں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ جب لوگوں نے پوچھا کہ اے مریم، نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں ایسی تھی، تو نے یہ کیا کر دیا؟ تو فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ قالوا، لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان
فی المہد صبیہ، اے مریم ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو کہ گہوارے میں ہے، ہم کس طرح بات کر سکتے ہیں؟ آیت نمبر 29 آیت نمبر 30 میں ہے قال انی عبداللہ، فوراً عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبداللہ، اے لوگوں سن لو میں ہوں اللہ کا بندہ، انی عبداللہ، اے لوگوں سن لو میں ہوں اللہ کا بندہ۔ گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اشارہ کیا گیا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، تو فوراً جو جملہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی پہلا جو جملہ نکلا وہ یہ تھا کہ لوگوں مجھے خدا نہ کہو، نہیں مجھے خدا سمجھو، نہیں مجھے خدا کا بیٹا سمجھو، انی عبداللہ، میں ہوں اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ، اللہ کی عبادت کرنے والا۔ اب لفظ عبد کے معنی کیا ہیں اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں تو صرف تشریح کے طور پر ہمیں وضاحت کے طور پر انہیں سمجھنی ہے۔ عبداللہ کے معنی کیا ہے؟ عبد کے معنی کیا ہے؟ عبد عبادت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ عبادت جو لفظ بنا ہوا ہے اسی عبد سے بنا ہوا ہے۔ عرب کے لوگ بہت کم عبد کے معنی غلام کے استعمال کرتے تھے۔ اصل میں عبد کے اندر عبادت کا مفہوم شریعت اسلامیہ کے تحت پایا جاتا ہے۔ اسلام کے مطابق عبد کے اندر عبادت کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنے آپ کو عبد کہے، عابد کہے، تو گویا کوئی عبادت کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ لفظ اس لیے پورے اسلام میں اللہ کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ عبداللہ، اللہ کا بندہ، یعنی کہ اللہ کی عبادت کرنے والا۔ بندہ خود ایک فارسی لفظ ہے، بندگی کرنے والے کو بندہ کہتے ہیں، یعنی جو عبادت کرتا ہے اس کو بندہ کہتے ہیں۔ عابد عبادت کرنے والا۔ کئیوں جگہ پر شریعت اسلامیہ نے لفظ عبد کو عبادت سے جوڑا ہے۔ اب بعض لوگوں نے جو اپنی عقل کا شاید کم ہی استعمال کرتے ہیں یا پھر کچھ زیادہ استعمال کر لیتے ہیں کہ قرآن اور احادیث کو چھوڑ کر اپنی عقل کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، تو انہوں نے عبد کا جو ترجمہ کیا وہ کیا صرف غلام، غلامی کرنے والا۔ ایک عام انسان جس کو خریدا جاتا ہے اور اس کو غلام بنایا جاتا ہے، یہ مفہوم انہوں نے لیا۔ یہ مفہوم کچھ حد تک ٹھیک ہے، مگر یہ شریعت اسلامیہ میں غلام کے طور پر استعمال نہیں ہو سکتا۔ تو لوگوں نے نہ صرف اس کا غلام کا مفہوم لیا بلکہ اس لفظ کو، عبد لفظ کو، اولیاء اللہ کے ساتھ جوڑ دیا، انبیاء اور رسولوں کے ساتھ جوڑ دیا۔ اللہ کے ساتھ تو یہ لفظ تھا ہی، اولیاء اللہ کے ساتھ جوڑ دیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا۔ جیسا کہ میں ایک مرتبہ ایک مسجد میں گیا، آج سے کئی سال پرانی بات ہے، قریب 20-22 سال پرانی بات ہے۔ ایک مسجد میں گیا، وضو بنا کر دیکھا تو مسجد کے احاطے میں گھر تھا امام صاحب کا۔ اس گھر پر ایک پوسٹر چپکا ہوا تھا، اس پر ایک عربی میں شعر لکھا ہوا تھا۔ اس میں عربی کا شعر تھا، وہ اس طرح تھا کہ اللہ ربنا، اللہ ہمارا رب ہے، نحن عباد محمد، نحن عباد محمد، عباد عبد کی جمع ہے، عابد کی جمع ہے، نحن عباد محمد، اور ہم محمد کے بندے ہیں۔ یہی صحیح ترجمہ ہے اس کا۔ جب ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں عربی کے مطابق تو چڑ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ایسا نہیں اس کا ترجمہ، اس کا ترجمہ ہے ہم محمد کے غلام ہیں۔ غلام کے لیے کئیوں الفاظ ہیں عربی میں، وہ سب چھوڑ کر عبد ہی کیوں ملا؟ عبد کا کہیں پر بھی ترجمہ اس شریعت اسلام میں، قرآن مجید میں، احادیث میں صرف غلام کے معنی نہیں آئے ہیں، عبد عبادت کرنے والے کے معنی۔ اگر تم لوگ کہو کہ نحن عباد محمد، ہم محمد کے بندے ہیں، تو گویا کہ محمد کی عبادت کرنے والی یہ ثابت ہوتا ہے۔ تو ایسے الفاظ مخلوقات کے لیے استعمال نہ کیے جائے بلکہ خالص اللہ کے لیے استعمال کیے جائے، جس طرح یہاں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ انی عبداللہ، لوگوں سن لو میں اللہ کا
بندہ ہوں، اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، میں اللہ کو ماننے والا ہوں، مجھے نہ خدا کہو نہ خدا کا بیٹا قرار دو، بلکہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ دیکھیے ابھی عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں ماں کی گود میں ہے، اس وقت کیا بات کر رہے ہیں؟ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا، بنا دیا، بنایا۔ ابھی تو گہوارے میں ہے، ابھی تو گود میں بڑے بھی نہیں ہوئے۔ یہ ساری باتیں عیسیٰ علیہ السلام کس طرح کہہ رہے ہیں؟ ماضی کے صیغے میں، جو ہو چکا ہے۔ اللہ نے مجھے کتاب دے دی اور مجھے نبی بنا دیا، کیوں؟ اور آگے دیکھیے اس کا جواب ہم تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، اور اللہ نے مجھے بنا دیا برکت والا، میں چاہے کہیں پر بھی کیوں نہ رہوں۔ یہ فضیلت ہے عیسیٰ علیہ السلام کی۔ یہ کون سی آیت نمبر 31 ہے، 31۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اسی اللہ نے مجھے وصیت کی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں نماز پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں۔ نماز اور زکوٰۃ کی اللہ نے مجھے وصیت کی ہے۔ اب سوچ سکتے ہیں آپ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ ماضی کے صیغے کیوں استعمال کیے، پاسٹ ٹینس عیسیٰ علیہ السلام نے کیوں استعمال کیے؟ اللہ مجھے کتاب دے دی، نبی بنا دیا، اور اللہ نے مجھے برکت والا کر دیا۔ اس لیے کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ وہ ہیں جو اللہ کی تقدیر کے تھے، جس کے فیصلے ہو چکے تھے۔ یہ ہو بہو ویسا ہی ہونے والا تھا جس طرح ماضی کی باتوں کے تعلق سے ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ماضی کے واقعات جو ہمارے سامنے ہوں، جس طرح ہمیں ان کا یقین ہوتا ہے، اسی طرح یہ مستقبل کی باتیں ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں بڑے ہونے والا نبی بنانے والا تھا، برکت والا اللہ نے بنایا، کتاب عطا کرنے والا تھا۔ یہ مستقبل کی باتیں بھی اسی طرح یقینی والی تھی جس طرح ماضی کے واقعات ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ یقین والی باتیں تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یقین کے ساتھ ہی پور ماضی کے صیغے استعمال کر کہہ دیا کہ اللہ نے مجھے دے دی کتاب، مطلب 100% اللہ دینے والا ہے۔ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا، اللہ نے مجھے برکت والا بنا دیا، اور اللہ نے مجھے وصیت کی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں۔ یہاں پہ ایک چیز سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے، ہم سورہ مریم دیکھ رہے ہیں، ہمارا 10 چلا سورہ آل عمران میں۔ ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے ان آیتوں سے پہلے ابتدائی آیتیں چند سورہ مریم میں ہیں، ہم ان کو سمجھ رہے ہیں۔ یہ جو آیت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے، جس میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اللہ نے مجھے وصیت کی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک میں زندہ رہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام جب تک زندہ تھے نمازیں پڑھتے تھے، زکوٰۃ کے تعلق سے مسئلے کو جانتے تھے، زکوٰۃ ادا کرتے تھے، جب تک اس وقت تھے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چوتھے آسمان پر اٹھا لیا۔ آج بھی وہ زندہ ہیں، آج بھی وہ زندہ ہے چوتھے آسمان پر۔ قیامت کے نزدیک جب ان کا نزول ہوگا پھر اس دنیا میں آئیں گے، پھر انہیں وہی دنیاوی زندگی عطا کی جائے گی، دنیاوی زندگی پھر سے عطا کی جائے گی، دنیاوی اعتبار سے ہمارے اور آپ کی طرح وہ ایک انسان بن کر پھر اس دنیا میں زندہ کہلائیں گے۔ تو کیا یہ آیت اس وقت بھی لاگو ہوگی ان پر؟ کیا اس وقت بھی وہ نماز پڑھیں گے؟ کیا اس وقت بھی وہ زکوٰۃ ادا کریں گے؟ کیونکہ قرآن کی آیت میں ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں، حی یعنی زندہ رہنا، جب تک میں زندہ رہوں اللہ نے مجھے وصیت کیا کہ میں نماز پڑھتا رہوں اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں۔ تو اس وقت جب آئیں گے، حدیث میں آتا کہ 40 سال رہیں گے عیسیٰ علیہ السلام، 40 سال، ان 40 سالوں میں نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے اس آیت کے مطابق، کیونکہ زندہ رہنے والے ہیں۔ پھر سوال کھڑا ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت نماز کیسے پڑھیں گے؟
کون سے طریقے سے پڑھیں گے, زکوٰۃ کس طرح ادا کریں گے. یہ سارے مسئلے سوچنے کے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد کس اسلام پر عمل کریں گے. کیونکہ آج تو اسلام کے ایک نہیں دو نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 73 فرقے بیان کیے, اور اب ایک ایک فرقے میں کئیوں فرقے ہو چکے ہیں. اب عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آ کر کس فرقے پر عمل کریں گے, کون سا فرقہ ہوگا جو خارج اسلام ہوگا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو صلیب توڑ دیں گے, خنزیر کا قتل کریں گے, جزیہ جو لاگو ہوگا ٹیکس اس کو اٹھا دیں گے, اور شریعت اسلامیہ کو نافذ کریں گے. شریعت اسلامیہ کو اسلام کے لیے جہاد کریں گے. اب وہ کون سا اسلام ہوگا, کون سے مسائل ہوں گے جن کے دفاع کے لیے عیسیٰ علیہ السلام اس وقت محنت کریں گے. سوچنے کی باتیں. آج ہر کوئی اپنی اپنی دکان چلائے ہوئے, اپنے اپنے دکان کے مسائل کو چاہے وہ غلط کیوں نہ ہو, ادھر سے ادھر سے کہیں نہ کہیں سے اس کو ثابت کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے. کوئی اس بات کی فکر نہیں کرتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں, صحابہ کرام کس مسئلے کی طرف نشاندہی کرتے ہیں. اس پر کسی کا ذہن اور دماغ نہیں جاتا ہے. اور دوسری بات, میں نے غالباً اس سے پہلے کسی درس میں غلط فہمی کے تحت ایک غلط بات یہ بیان کر دی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ایک امتی کے پیچھے نماز پڑھیں گے, جبکہ اصل بات یہ ہے جو صحیح مسلم میں اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو اس وقت نماز کا وقت ہو چکا ہوگا, اور لوگ نماز کی تیاری کر رہے ہوں گے, جماعت کھڑی رہنے ہی والی ہوگی, عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور امامت کی جگہ پہ جائیں گے, نماز پڑھائیں گے. یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں جس میں عیسیٰ علیہ السلام امامت کریں گے. اب مجھے غلط فہمی کچھ یاد دہانی نہیں رہی, ہو سکتا کسی حدیث میں شاید یہ ہو کہ کوئی امتی یعنی مہدی السلام کی طرف اشارہ ہو, مگر وہ حدیث مجھے فی الوقت یاد نہیں ہے. مگر یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, اس میں عیسیٰ علیہ السلام امامت کریں گے اور لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. بہرحال تو معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی جب واپس دنیا میں آئیں گے, حالانکہ آج بھی زندہ ہے, اس وقت واپس جب دنیا میں ان کا نزول ہوگا اس وقت پھر وہ نماز پڑھیں گے. نماز مرتے دم تک ان سے نہیں چھوٹی ہے تو ہم سے اور آپ سے کیسے چھوٹ سکتی ہے. زکوٰۃ بھی ادا کریں گے. پھر آگے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَتِي, اور اللہ نے مجھے بنایا ہے فرما بردار والدہ کا, میری والدہ کا. یہ لفظ خود اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے, کیونکہ جب یحییٰ علیہ السلام کا جب تذکرہ ہو رہا تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہا تھا آیت نمبر 14 کے اندر سورہ مریم کے اندر بَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا. یحییٰ علیہ السلام یہ فرما بردار ہوں گے, خوش اخلاق ہوں گے اپنے والدین کے ساتھ, اور وہ جبار اور کیا کہتے ہیں ظالم اور گنہگار نہ ہوں گے. یحییٰ علیہ السلام یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ بَرًّا بِوَالِدَتِي, عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ بڑا حسن سلوک کرنے والا, اچھے اخلاق والا ہوں گا. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا, اور اللہ نے مجھے ظالم اور بدبخت نہیں بنایا. عیسیٰ علیہ السلام والدہ کی خدمت کا تذکرہ کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اللہ نے مجھے ظالم اور بدبخت نہیں بنایا. یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا, والدین کی خدمت کا تذکرہ ہوا, اور کہا گیا کہ میں ظالم نہیں اور نہ ہی عصیہ گنہگار ہوں. معلوم ہوا ان آیتوں سے یہ بات نکلتی ہے کہ والدین کی خدمت کرنے سے انسان ظالم نہیں رہے گا, دل نرم رہے گا, عصیہ گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز. اسی طرح والدہ کی خدمت کرنے سے یا والدین کی خدمت کرنے سے انسان ظالم نہیں بن سکتا, جابر نہیں بن سکتا, شقیہ بدبخت اور بدقسمت بھی والا بھی نہیں ہو سکتا.
جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، والدین خدمت نہیں کرتے ہیں، وہ ظالم قسم کے بھی ہو جاتے ہیں، ظالمانہ صفات ان کے اندر آ جاتی ہے، بدبخت اور بدقسمتی ان کو گھیر لیتی ہے، پریشان حال ہوتے ہیں۔ کیوں؟ والدین خدمت نہ کرنے کی وجہ سے۔ آیت نمبر 33 عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، اس کے آگے ہے آیت نمبر 32 ہو گئی، آیت نمبر 33 میں والسلام علی یوم ولدت یوم اموت یوم ابعث حیا، آگے کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہ سلامتی ہو علی، مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا۔ ابھی گہوارے میں ہے اور یہ ساری باتیں چل رہی ہیں، گود میں ہے اور عیسیٰ علیہ السلام ساری باتیں کر رہے ہیں۔ وہ یوم اموت، سلامتی ہو مجھ پر جب میں مروں گا۔ معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت آنی ہی ہے، موت آنی ہے۔ وہ یوم ابعث حیا، اور جس دن میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں اس وقت بھی مجھ پر سلامتی ہو۔ یہ سلامتی ہے، سلامتی سے بھرا ہوا ہوں۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 34 کی طرف ہم آئیں گے، مگر سورہ آل عمران کی آیتیں دیکھنے کے بعد انشاءاللہ یاد رہے گا تو بالکل اس طرف آئیں گے کہ آیت نمبر 34 میں بڑی اہم بات اللہ تبارک تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بیان کرتا ہے۔ آئیے واپس سورہ آل عمران کی طرف۔ سورہ آل عمران میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام اتنی ساری باتیں اپنی قوم کو بیان کی، اس کے آگے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ لوگوں سن لو، میں تمہارے پاس بہت بڑی بڑی نشانیاں لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، انی اخلق لکم من الطین، کہ بے شک بہت اہم آیتیں ہیں، بہت گہرائی اور گہرائی والی آیتیں ہیں، سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بے شک میں پیدا کرتا ہوں، کیا الفاظ ہے؟ انی اخلق، خلق یعنی پیدا کرنا، بے شک میں پیدا کرتا ہوں، لکم تمہارے لیے، من الطین مٹی سے، من الطین مٹی سے، کہیئۃ الطیر پرندے کی شکل کی ایک مورتی، پرندے کی شکل میں بناتا ہوں تمہارے لیے۔ فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر اپنی طرف منسوب کیا اور کہا پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں۔ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ دیکھو کیا انداز ہے قرآن مجید کا، ایک ایک لفظ اپنی جگہ پر حق واضح کرتا ہے، تھوڑا بھی گڑبڑ نہیں ہو سکتی الفاظ میں۔ اس کے بعد کیا لفظ ہے؟ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر وہ ہو جاتا ہے ایک زندہ پرندہ اللہ کے حکم سے۔ پھر سے آیت کو دیکھیے، اب لفظی ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل، پرندہ بناتا ہوں مٹی سے جو کہ پرندے کی شکل کا ہوگا، اور پھر اس میں پھونک میں مارتا ہوں۔ اس کے بعد ہونا چاہیے تھا فَأَكُونُ، یا پھر میں اس کو بنا دیتا ہوں ایک پرندہ، ایسا نہیں ہے۔ فَيَكُونُ، پھر وہ ہو جاتا ہے۔ اب ہونے کا تذکرہ ہو رہا ہے، یعنی میں کر دیتا ہوں ایسا نہیں ہے، میرے ہاتھ میں کیا کیا ہے؟ مٹی سے اس پرندے کو بنانا۔ دوسرا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ میرے ہاتھ میں ہے اس میں پھونک مارنا۔ تیسرا کام کیا ہے؟ پھر وہ ہو جاتا ہے زندہ پرندہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وہ ہے کہ دو کام عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں، ایک مٹی سے پرندہ بنا رہے ہیں مٹی کی شکل کا، دوسرا اسے پھونک مار رہے ہیں، تیسرا جو کام ہے وہ اللہ کر رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے زبردست پیغمبر اور نبی ہونے کے باوجود پرندے کو خود سے زندہ نہیں کر سکتے، خود سے اس میں جان نہیں ڈال سکتے، بلکہ وہ ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کام کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا، تو یہ اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ کہتے ہی ہیں جو خرق عادت جو عمل ہوتا ہے
غیر معمولی جو واقعہ ہوتا ہے، جو بغیر کسی ذریعے کے جو کام ہوتا ہے، اس کو معجزہ کہتے ہیں، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ جب نبی کرے تو وہ معجزہ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام یہ معجزہ بتلاتے ہیں کہ میں بناتا ہوں، میں پھونک مارتا ہوں، پھر اللہ کے حکم سے وہ زندہ پرندہ بن جاتا ہے۔ اور آگے ہے وہ ابری الاکمہ و ابرص، اور میں مادر زاد اندھے کو بینا کر دیتا ہوں۔ وہ ابری الاکمہ، اور میں ماں کے پیٹ سے پیدا اندھے کو بینا کر دیتا ہوں، اور جو کوڑی کا جو بیمار شخص ہوتا ہے، سفید، جس کے جسم پہ جو چٹھے آ جاتے ہیں، دھبے آ جاتے ہیں، کوڑی برس کا جو بیمار شخص ہوتا ہے، میں اس کو اچھا کر دیتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں زندہ کر دیتا ہوں مردے کو بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے غور کرنے کی بات ہے، یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف منسوب کیا اور کہا احیی الموتى، اور میں زندہ کرتا ہوں مردے کو باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ کیوں؟ سوچنے کی بات ہے، اب کیوں عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا؟ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ اتنا قادر مطلق ہے، اتنی قدرت کامل اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس کہ بغیر کسی ذریعے کے سارے کام ہو جائے۔ جس رب کی قدرت یہ ہو کہ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جاؤ، چیز ہو جاتی ہے۔ اتنی زبردست قدرت رکھنے والا اللہ اب کسی نبی کو بھیجے کسی قوم کی طرف، تاکہ وہ نبی لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اور ہر نبی کو اللہ تبارک تعالیٰ معجزہ دیا کرتا تھا، معجزہ دیا کرتا تھا۔ اب وہ نبی جائیں اور بولے کہ دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، تم اللہ پر ایمان لاؤ، تو لوگ نبی پر شک کرتے، کہتے تم تو ہماری طرح کے ایک انسان ہو، ہم کیوں تمہاری بات مانیں، ہم کیوں تمہاری بات مانیں۔ اب وہ اگر نبی کہے کہ دیکھو وہاں پہ مٹی پڑی ہوئی ہے، لوگوں نے کہا پڑی ہوئی ہے، اب دیکھو خود بخود پرندہ بن جائے گا، خود بخود پرندے میں جان آ جائے، خود بخود اڑ جائے گا۔ دیکھو فلاں گھر میں اندھا ہے، وہ آنکھ والا ہو گیا، فلاں جگہ کوڑی کا اور برس کی بیماری کا شخص ہے، وہ اچھا ہو جائے گا۔ وہ دیکھو فلاں دور دراز کے علاقے میں جو قبرستان ہے، وہاں پہ 10 مردوں میں سے 2 مردے زندہ ہو گئے اور چلے گئے۔ لوگ یقین کریں گے؟ یقین کریں گے؟ یقین اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ کوئی ظاہری ذریعہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ظاہری ذریعہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس دیتا ہے، کہتا ہے عیسیٰ میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھ پر ایمان لائے تمہارے ذریعے، کیونکہ میں کبھی ان کے سامنے آنے والا ہوں نہیں، اور میری قدرت کامل اتنی زبردست ہے کہ میں لفظ کن سے کچھ بھی کر سکتا ہوں، مگر لوگوں کو یقین نہیں آئے گا، تم ذریعہ رہو گے۔ اگر لوگ تجھ پر ایمان لائے تو سمجھ جاؤ کہ لوگ مجھ پر بھی ایمان لا لیں گے۔ یہ ہے انبیاء کا کنسپٹ، انبیاء کا تصور۔ انبیاء کیوں ہوتے تھے؟ لوگوں کا انبیاء پر ایمان لانا گویا کہ اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہے۔ نبی کو مان لینا کہ نبی نے واقعی یہ کام کیا، گویا کہ اللہ کی قدرت کی تسلیم کرنا ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا مٹی لے کر پرندہ بنا کر پھونک مارنا، اس سے پرندے کا زندہ ہو جانا، لوگوں کا یہ کہنا کہ واقعی تم نے یہ کام کیا، گویا کہ اللہ کی قدرت کو ماننا ہے۔ ویسے تو ایسی چمتکار، ایسی قدرت کی بے شمار مثالیں کائنات میں ہو رہی ہیں کہ بغیر کسی ذریعے کے بہت بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں، کوئی جس پر دھیان دینے والا نہیں ہے۔ کوئی پتا ہے کائنات کتنی بڑی ہے، کئیوں کام ایسے ہو رہے ہیں اور کوئی اس پر دھیان دینے والا نہیں۔ مثال کے طور پر بہت بڑی سڑک ہے، کوئی گھاٹ ہے، وہاں پر ایک بڑا سا پیڑ کٹ کر گر گیا، راستہ بند ہو گیا۔ اگر زوردار طوفان آئے اور کوئی بس وہاں سے، کوئی لاری، کوئی ٹرک آ رہی تھی، اس کے آنے سے پہلے ہوا آئے اور وہ پیڑ اڑ کر چلا جائے، راستہ صاف ہو جائے، کون دیکھے گا اس کمال کو؟ کون تعریف کرے گا اس کام کی؟ ہوا آئے اور اڑا کے لے کر چلی جائے، اللہ تعالیٰ نے کیا۔ لوگ
مانتے جب تک کہ ظاہری ذریعہ نظر نہیں آ جاتا. یہ ظاہری ذریعہ انبیاء ہوتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا احیی الموتى، میں زندہ کرتا ہوں. اس سے مراد یہ ہے باذن اللہ کا، اللہ کے حکم سے میں کہتا ہوں زندہ ہو جا تو زندہ ہو جاتا ہے. دیکھو میں نے یہ جو کیا، یہ میں نے میری قدرت و طاقت سے نہیں کیا، اللہ نے کیا. اس لیے تم مجھے مانتے ہو، اس کا مطلب اللہ کو مانتے ہو. تم مجھ پر ایمان لاتے ہو، اس کا مطلب اللہ پر ایمان لاتے ہو. تم نے مجھ پر ایمان لایا، اس کا مطلب اللہ پر ایمان لایا. تو انبیاء اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی معجزہ اگر کر کے بتلائے تو اس معجزے پر ایمان لانا گویا کہ اللہ پر ایمان لانا ہے. اب ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے کیوں دیے کہ مٹی سے پرندہ بنایا، جان بھر دی، اڑ گیا. اندھے، مادر زاد اندھے، ماں کے پیٹ سے جو پیدا ہوا اندھا تھا اس کو آنکھیں آ گئی. برس کی بیماری، کوڑی کی بیماری تھی، وہ اچھا ہو گیا. مردے کو کہا کہ اٹھ جا تو اٹھ گیا. ایسے کیوں دیا گیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے معجزے کیوں دیا؟ اس لیے دیا کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی نبی کو کسی قوم کی طرف بھیجتا ہے تو وہ معجزے دیتا ہے جو وہاں کی ضرورت ہوتے ہیں. یاد رکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ وہ معجزے دے کر بھیجتا ہے جو وہاں کی ضرورت ہوتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بڑا شہرہ تھا. طب، علاج معالجے کا جو ہے پاپولیرٹی بہت زیادہ تھی. لوگ حکیم اور ڈاکٹر بہت زیادہ تھے اس وقت، اور ہر ایک اپنے کو کیا ہے ترم خاص سمجھتا تھا. پتہ نہیں کون کیا اپنے آپ کو سمجھتا تھا، اور ایک دوسرے کو چیلنج دیتے تھے کہ مجھ سے بڑا کوئی حکیم نہیں، مجھ سے بڑا کوئی اچھا علاج کرنے والا نہیں. اسی طرح جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا دورہ تھا. جادو اور جادوگر اپنے آپ کو نہ جانے کیا کچھ سمجھتے تھے، اور جادو بتلانے کو بہت بڑا کمال سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا وہ اسی قسم کا تھا کہ جب جادوگروں نے دیکھا تو کہا یہ جادو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم جادو کے ماہر اور ایکسپرٹ ہیں. یہ جو موسیٰ جو کر رہے ہیں یہ جادو نہیں ہے، یہ وہ ہے جو ان کے خدا نے انہیں دیا، ان کے اللہ نے انہیں دیا. گویا کہ یہ نبی ہوئے. موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا گویا کہ اب اللہ پر ایمان لانا ہوا. اس لیے جب وہ جادوگروں نے جو فرعون کے تھے بلائے ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کا جب یہ معجزہ دیکھا تو سجدے میں گر گئے اور کہا کہ ہم ایمان لے آتے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب پر. موسیٰ پر ایمان نہیں لائے، ہارون پر ایمان نہیں لائے، بلکہ ان کے رب پر. کیوں؟ انہیں معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ جو کام کر رہے ہیں یہ جادو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جادو کی جو ہائی کوالٹی اور جو ہائی لیول جو ہوتا ہے اس کو ہم جانتے ہیں، یہ اس میں سے نہیں ہے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو طبیب تھے، جو ڈاکٹر تھے، جو علاج معالجہ کرنے والے تھے، ان کو اس کا ہے معیار معلوم تھا. عیسیٰ علیہ السلام کا کسی مادر ذات اندھے کو بینا کر دینا یہ ناممکنات میں تھا کہ کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا. کوئی طبیب، کوئی ڈاکٹر یہ کام کر ہی نہیں سکتا تھا. جب یہ کام عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تو کہا واقعی یہ کام کوئی طبیب نہیں کر سکتا، کوئی نبی یا پیغمبر ہی کر سکتا ہے. لوگ اس طرح ایمان لاتے. مردے کو زندہ کرنا، موت کے منہ میں کوئی جا رہا ہو اس کو ہو سکتا ہے کوئی طبیب، کوئی ڈاکٹر بچا لے. جو موت کے منہ میں چلا جائے اس کے تعلق سے ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا ہے سوائے فارم بھر کے لینے کے پہلے سے ہی کہ کچھ ہو گیا تو ہماری ذمہ داری نہیں. تو جب یہ کام عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تو اس وقت کے لوگ ایمان لے آئے. اسی طرح آگے ہے بڑی اہم آیت ہے، بڑا اہم ٹکڑا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. اتنا ہی نہیں اے لوگوں، میں تمہیں خبر دیتا ہوں. وَأُنَبِّئُكُمْ، نبأ کے معنی خبر دینے کے. میں تمہیں خبر دیتا ہوں، میں تمہیں خبر دیتا ہوں بما تأکلون، جو کچھ تم کھاتے ہو. یعنی گھر میں کوئی کھانا کھا کے اگر آ گئے تو میں بتا دوں گا کہ تم نے یہ اور یہ اور یہ اور یہ کھا لیا. کہ دیکھا نہیں تھا عیسیٰ علیہ السلام نے، پھر بھی خبر دے دیتے. اتنا نہیں وما تدخرون فی بیوتکم، اور جو کچھ تم ذخیرہ کرتے ہو اپنے گھروں میں کل کے لیے کھانے کے لیے، جو کچھ چیزیں تم بچا کر رکھتے ہو اس کی بھی میں خبر دیتا. گھر میں کیا بچا ہے اس کا علم ہو ہی نہیں سکتا.
یا کیا کل کھانے والے ہیں اس کا علم نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے بڑی اہم آیت ہے، بڑی گہری آیت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دو چیزوں کے بارے میں بیان کیا۔ ایک کہا کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو۔ یہ کام ایک جادوگر کر سکتا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں؟ آپ یہ کام ایک جادوگر کر سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص کھانا کھا کے آئے تو وہ بول سکتا ہے کہ تو نے یہ کھایا۔ کیوں؟ کہ جب وہ کھانا کھا رہا تھا تو جادوگر اپنے پاس اس کے دعوے کے مطابق جو جن اور شیاطین ہوتے ہیں ان کی مدد لے کر وہ خبر خود تک لا سکتا ہے۔ جنات شیاطین اس کی مدد کے لیے وہ کیا کھا رہا تھا وہ دیکھ کر اس کو خبر دے سکتے ہیں خفیہ طور پر۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو میں کرتا ہی ہوں، میرے رب کے حکم سے میرا رب مجھے خبر دیتا ہے، میں یہ کام تو کرتا ہی ہوں۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور کل کیا کھانے والے ہیں اور کل تم کیا جمع کرو گے کل کے لیے، اس کی بھی خبر میں آج دے سکتا ہوں۔ بولے یہ کام کوئی جادوگر بھی نہیں کر سکتا، کل کیا ہوگا اس بات کی خبر کوئی جادوگر تک نہیں، کیا جادوگر بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ جادوگر بھی اگر کوئی خبر دے تو اس کے لیے ذریعہ ہوتا ہے۔ غالباً اس سے پہلے کے درس میں میں نے اس بات پر وضاحت کی تھی کہ علم غیب کس کو کہتے ہیں اور جو خبر ہوتی ہے وہ کیا ہے۔ انبیاء جو خبر دیتے ہیں وہ اللہ کے غیب میں سے دیتے ہیں، مگر نبیوں پر جو وہ غیب آ جاتا ہے وہ غیب نہیں رہتا، وہ علم بن جاتا ہے، وہ وحی بن جاتا ہے۔ مگر جو خبر آتی ہے وہ بغیر کسی ذریعے کے آتی ہے۔ لوگوں کے بعد جو خبر آتی ہے اگر وہ کسی ذریعے کے تحت آتی ہے تو اس کو غیب نہیں کہتے۔ جس طرح ایران، عراق، امریکہ، چائنا میں اگر جنگ ہو رہی ہو، وہ نیوز چینل وہاں کی خبر دے دے، حالانکہ وہ ہمارے لیے اس خبر کے آنے سے پہلے وہ کیا غیب تھا، چھپا ہوا تھا، مگر وہ کسی ذریعے کے تحت ہم تک آیا، اس لیے اس کو غیب نہیں کہیں گے، وہ ذریعہ ہے۔ دنیا میں کسی ذریعے کے تحت وہ خبر آئی۔ اسی طرح کوئی جادوگر، کوئی بابا اگر کہے کہ میں بول دیتا ہوں کہ تم کہاں سے آئے، تم فلاں گاؤں سے آئے، فلاں جگہ، ایک ذریعہ ہے، اس ذریعے کے تحت اس خبر کو جان لیتا ہے۔ اس لیے یہ خبر دینا میں کوئی کمال کا نہیں ہے۔ انبیاء جو خبر دیتے تھے بغیر کسی ذریعے کے خبر دیتے تھے، بغیر کسی ذریعے خبر دیتے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مستقبل کی خبر جو کہ اس کے لیے جس کی حاصل کرنا کوئی ذریعہ نہ تھا، نہ ہے، نہ کبھی رہے گا، اس بات کا یقین کر لیجئے۔ مستقبل کی خبر جاننے کا نہ کوئی ذریعہ تھا نہ ہے، اور قسم خدا قیامت تک کوئی ذریعہ نہیں رہے گا۔ انبیاء اس کی خبر دیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں وہ خبر، وہ علم دیا کرتا تھا۔ اس میں اصل نقطہ جو ہے وہ یاد رکھیے، کیونکہ لوگ بہت سارے جاہل قسم کے لوگ اسی آیت کے ٹکڑے کو پیش کرتے ہیں انبیاء کے تعلق سے علم غیب ثابت کرنے کے لیے کہ انبیاء کو علم غیب تھا۔ غیب کیا علم تھا؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام غیب کی خبریں بتلایا کرتے تھے۔ اللہ کے بندے انبیاء غیب کی خبر بتلاتے تھے تو کیسے؟ اللہ علم دیتا تھا تب جا کر بتلاتے تھے، اور اللہ جب علم دے دیتا ہے تو وہ علم ہو جاتا ہے، غیب نہیں رہتا، وہ چھپی ہوئی بات نہیں رہتی۔ جس کے علم میں جو بات آ جائے وہ غیب نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے؟ علم ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر میں کسی شخص کو یہ کہوں کہ میرے پاس ایک راز کی بات ہے، اب جب تک میں وہ نہ بیان کروں میرے اس دوست کے لیے وہ کیا ہے؟ راز کی بات ہے نا، غیب کی بات ہے، چھپی ہوئی بات ہے۔ جب میں وہ راز اس کے آگے بیان کر دوں تو کیا اب بھی اس کے لیے وہ راز ہے؟ راز ہے نہیں، اس راز پر سے تو پردہ اٹھ گیا، اب وہ راز کی بات اس کے لیے علم والی بات ہو گئی ہے نا۔ جیسے استاد کہتا ہے کہ میں آج تمہیں 4 باتیں بیان کروں گا، میں نے اب تک کسی کو نہیں بتائی ہے اور میرے ہر شاگرد کو میں نے نہیں بتائی ہے، تو وہ جو 4 باتیں ہیں وہ اس کے شاگرد کے لیے کیا ہوتا ہے؟ غیب ہوتا ہے، چھپی بات ہوتی ہے، راز کی بات ہوتی ہے۔ جیسے استاد وہ 4 باتیں بیان کر دیتا ہے تو شاگردوں کے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ علم بن جاتا ہے۔ اسی طرح جس طرح میں نے اس سے پہلے بھی یہ مثال دی تھی کہ اگر میں آپ کو ایک برف کی سیل دے دوں، برف کا ٹکڑا دے دوں اور میں آپ سے پوچھوں کہ یہ کیا ہے تو آپ کہیں گے برف۔ میں 5 منٹ کے بعد پوچھوں کہ آپ کے پاس کیا ہے، آپ کہیں برف، صحیح ہے۔ 5 منٹ بعد میں آپ سے پوچھیں آپ کے پاس کیا ہے،
آپ کہیں گے برف، غلط، آپ کے پاس ہے پانی، آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے آپ نے دیا تھا برف میرے پاس برف ہے، آپ نے دیا تھا برف میرے پاس برف ہے، غلط ہو جائے گا۔ کیوں؟ اب وہ برف تبدیل ہو چکا ہے پانی میں۔ اسی طرح اللہ نے جب غیب کا علم دیا تو وہ غیب تو تھا، جب جیسے نبی تک آ گیا وہ نبی کا علم بن گیا، نبی کا علم بن گیا۔ یہی تو وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، ماشاءاللہ بڑی زبردست چیز یاد آ رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ یہ علم آیا کہاں سے؟ خود سے آیا، ذاتی تھا، اللہ نے دیا تھا، عطائی تھا۔ اسی عطائی علم کو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ تو وہ غیب کے علم جب آ جانے کے بعد انسان عالم بن جاتا ہے، تب جا کے اللہ نے کہا موسیٰ ایسا دعویٰ نہیں کرنا، اچھی بات نہیں ہے، جاؤ تم سے زیادہ علم رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو بھیجا حضرت خضر علیہ السلام کی طرف۔ معلوم ہوا اللہ کا جو دیا ہوا علم ہے، غیب کا علم، یہ قرآن ہے اور احادیث صحیحہ ہے، ان کا جاننے والا عالم اصلی عالم کہلاتا۔ قرآن کا علم رکھنے والا اور احادیث کا علم رکھنے والے کو عالم کہتے ہیں۔ فلاں کا قول، فلاں کا جملہ، فلاں نے اس طرح فتوا دیا، فلاں اس طرح، اس میں ان کی دانشوری اس طرح ہے، اس ساری ہزاروں کروڑ باتیں یاد رکھنے والا عالم ہو ضروری نہیں ہے۔ دین کا عالم وہ ہے جس کے پاس قرآن کا علم ہو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کا علم ہو۔ ٹھیک ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس کی جو تم کھاتے ہو اور اس کی جو تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، کہ لوگوں اس میں جو باتیں میں بتا رہا ہوں، جو میں تمہیں کر کے بتلا رہا ہوں، اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں تم لوگوں کے لیے، اگر تم ایمان لانا چاہو، اگر تم مومن بننا چاہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ سورہ مریم میں کیا کہتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے سورہ مریم میں اللہ کہتا ہے ذالک عیسیٰ ابن مریم۔ کیا ہے آیت؟ آیت ہے آیت نمبر 34 سورہ مریم کی، ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ جنہوں نے گہوارے میں بات کی، جنہوں نے یہ کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ قول الحق، یہ کیسی بات ہے؟ یہ سچی بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک عام انسان تھے، ایک عام انسان ہے، اللہ کے بندے اور رسول ہیں، ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، نہ خدا ہے نہ خدا کی اولاد ہے۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ وہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک میں مبتلا ہے۔ اشارہ کیا عیسائیوں کی طرف، کرسچنز کی طرف، کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اس شک میں ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ بات درست نہیں ہے۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کے لیے شان ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے کوئی اولاد پکڑے، سبحانہ، وہ تو بہت پاک ہے، ان لوگوں کے شرک سے بہت پاک ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، ارے اس کی صفت، اس مالک کی، اس خالق کائنات کی صفت تو یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا۔ اتنی زبردست پاور رکھنے والا اولاد کیوں رکھے گا اپنے لیے؟ جو چاہے وہ اس کو مل رہا ہے، جب چاہے اس کو مل رہا ہے، بس ارادے کی ضرورت ہے، لفظ کن ادا کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ اولاد کیوں رکھے گا اپنے لیے؟ کیا نعوذ باللہ محتاج ہے کسی چیز کا؟ کیا زبردست تردید کر رہا اللہ تبارک تعالیٰ، اس کو اولاد کی ضرورت کیوں ہوگی؟ وہ محتاج کیوں ہوگا اولاد کا، جبکہ اس کے پاس ایسی قدرت کاملہ ہے کہ وہ جب کہتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ جب ہر چیز، کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک تعالیٰ کے چاہنے پر اللہ کو مل جاتی ہے، تو اولاد کیوں رکھے گا؟ کیوں محتاج ہوگا اللہ اپنی اولاد کا؟ نعوذ باللہ، اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ سبحان اللہ، بہت پاک ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے لوگوں نے یہ غلط گمانی، غلط فہمی اپنا رکھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بڑے عجیب و غریب، کیا کہتے ہیں، شخصیت کے حامل خدا کے بیٹے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا کے منہ بولے بیٹے تھے، گود لیے ہوئے بیٹے تھے، بیگوٹن سن کہتے ہیں، بیگوٹن مطلب گود لیے ہوئے بیٹے، یعنی اللہ نے نعوذ باللہ ڈائریکٹلی نہیں پیدا کیا بلکہ کسی کے ذریعے سے اپنا بیٹا پیدا کیا، اپنا بیٹا بنا، منہ بولا بیٹا۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام
کیا تھے؟ عبداللہ، اللہ کے بندے تھے، رسول تھے جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اللہ سے دعا کرنا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔